أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلى الله عليه وسلم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہ کائنات جس اللہ نے بنائی ہے اس کا اختیار بھی اپنے پاس رکھا ہے. کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی خشکی ہے، کبھی بارش ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی خشکی ہے، کبھی تری ہے، کبھی غربت ہے، کبھی امیری ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے رکھی تاکہ دیکھنا یہ ہے کہ بندے اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں یا نہیں. کوئی بیماری سے پریشان ہو کر شکوہ کرتا ہے، کوئی بارش کا شکوہ کرتا ہے، کوئی گرمی کا شکوہ کرتا ہے، کوئی سردی کا شکوہ کرتا ہے. یہ سارے شکوے اس لیے کرتا ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ ان تغیرات میں بھی اللہ نے اس کے لیے نعمتیں رکھی ہیں. گرمی نہ ہو تو پھل نہیں پکے گا. آم کے مزے لینے ہیں تو گرمی کا ذائقہ بھی چکھنا پڑے گا. کھجور کھانی ہے تو گرمی کا مزہ لینا پڑے گا. اگر مالٹے کھانے ہیں تو سردی کا مزہ بھی لینا پڑے گا. یہ جو موسم کے تغیرات ہیں اس میں پروردگار عالم نے نعمتیں رکھی ہیں، اور اگر کوئی انسان اس ماحول میں کسی زحمت میں آ جائے تو ان تکلیفوں کو اللہ نے اس کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا. گناہوں کا امام فرماتے ہیں کہ جسے ایک رات بخار آ جائے، اگر اسے پتہ چلے کہ اس بخار کا اجر کیا ہے تو وہ کبھی ٹھیک ہونے کی دعا نہ مانگے. اس لیے یہ مجلس وہاں سے یہاں لائی گئی، اور دو جملے مجھے عرض کرنا ہے. عنوان آپ کے سامنے ہے اسلام دین امن ہے، اور اسلام کے قانون کا نام اللہ. جناب سیدہ پاک نے شورا کا اطلاع پہ پورے نیٹ ورک کے لانا، پورے نیٹ ورک کے لانا، پورے نیٹ ورک کے لانا. بسم اللہ صدقے جائیے. اسلام دین امن ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے. دہشت گردی، قتل و غارت گری اسلام کے مزاج میں نہیں ہے. 313 جنگیں پیغمبر نے لڑی، غزوات چھوٹے موٹے. آپ ایک بھی جنگ ایسی نہیں دکھا سکتے جس جنگ میں اسلام کے سپاہیوں نے پہل کی ہو. ہمارے یہاں جہاد دفاعی ہے، ہم دفاع کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ غیرت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی حملہ کرے تو اپنی جان بچانا تو واجب ہے. اپنے آپ کو غیروں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے.
اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور مولا کا یہ قول بہت مشہور ہے، مولا نے فرمایا کہ القتل لنا عادت والشہادت لنا سعادت۔ قتل ہماری عادت ہے، شہادت ہماری سعادت ہے، اور ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ قول آپ سنیے گا، کبھی کبھی ہم سے سوال ہوتا ہے کہ مولانا کب تک جنازے اٹھائیں گے، یہ لوگ قتل کیوں کرتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم زندہ رہنے کے لیے اگر خلق کیے گئے ہوتے تو شکایت ہوتی، بہتر نہیں ہے کہ بستر پہ مرنے سے آل محمد کے نام پر موت آ جائے۔ میں معصوم کا فرمان پیش کرتا ہوں، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ القتل معنا خیر من الحیات مع غیرنا، ہمارے ساتھ رہ کر، ہماری حمایت میں، ہماری محبت میں، ہمارے لشکر میں رہ کر قتل ہو جانا ہمارے دشمنوں کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ زندہ رہنے سے الفقر معنا خیر من الغنا مع غیرنا، ہمارے ساتھ غربت میں رہنا ہمارے دشمن کے ساتھ دولت مندی سے رہنے سے بہتر ہے۔ آل محمد علیہ السلام کی وہ محبت ہے کہ اگر میدان میں مرے تب بھی شہید ہے، اگر بستر پہ مر جائے تب بھی شہید ہے۔ تو شہادت کے لیے جنگ کرنا ضروری نہیں، علی کی ولایت کا ہونا ضروری ہے۔ میرے پانچویں امام یہ جو ولایت ہے، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، آیت پڑھی جابر کے سامنے، جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہیں، معروف صحابی ہیں، جن کے نام سے حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے۔ امام نے آیت پڑھی افا مات او قتل انقلبتم، صلوات بھیج دے محمد والے محمد، افا متم او قتلتم فی سبیل اللہ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم قتل ہو گئے یا مر گئے، دونوں صورتوں میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جائے گا۔ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، لیکن شرط یہ ہے کہ موت بھی سبیل اللہ میں آنی چاہیے، قتل بھی سبیل اللہ میں ہونا چاہیے۔ امام نے پوچھا جابر یہ
سبیل اللہ کیا ہے؟ جابر کہنے لگے فرزند رسول آپ ہی فرمائیں۔ تو امام نے فرمایا یہ سبیل اللہ سے مراد میرے جد علی علیہ السلام کی ولایت ہے، اگر علی کی ولایت پہ مرے تو بھی شہید، قتل ہو جائے تو بھی شہید، ورنہ نبی کے ساتھ مل کر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے بھی مر جائے، اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو شہادت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، لیفٹ ہینڈ بلند کر کے یزیدیت، یزیدیت، جناب سیدہ پاک دے دشمنہ قاتلہ دے پورے نیٹ ورک تے لانا، خوشنودی آل یاسین باواز ابراہیم صلوات۔ ماشاءاللہ، میں جو بات عرض کرنے جا رہا تھا پیغام آپ تک پہنچ گیا۔ امام نے فرمایا پیدا ہوئے ہو مرنے کے لیے، تو بہتر نہیں ہے۔ اور اب اگلا جملہ آپ کے حوالے کر کے میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا جتنے ہمارے شیعہ امام کی غیبت میں قتل ہو جائیں گے، جتنے ہمارے شیعہ غیبت امام میں قتل ہو جائیں گے، جب ہمارا 12واں آئے گا تو یہ سب اٹھائے جائیں گے۔ اور عزیزان گرامی صرف مومن ہی نہیں، جنہوں نے آل محمد کو ستایا ہے اور مر گئے انہیں بھی اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے لیے جب کسی نے پوچھا کہ قتل ہونے والوں کو کیوں اٹھایا جائے گا، امام نے فرمایا اس لیے اٹھایا جائے گا کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ میں قتل ہو گیا تھا، سیدھے رستے پر کیسے آتا۔ تو اللہ اپنے اوپر بہانہ لینا نہیں چاہتا، اٹھائے گا تاکہ پتہ چلے کہ سیدھے رستے پر چلنے والا کون ہے اور ٹیڑھے رستے پر چلنے والا کون ہے۔ لہذا ہمارا اگر کوئی قتل ہو جائے تو ہمیں دکھ تو ضرور ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا چاہنے والا الگ ہو گیا، یہ جدائی کا غم ہے اور یہ فطرت ہے، جدائی کا غم فطرت ہے، لیکن ہمیں افسوس نہیں ہوتا کہ کیوں مارا گیا۔ اگر بے مقصد مارا جاتا تو افسوس ہوتا، اس لیے مارا گیا کہ یہ علی ولی اللہ پڑھتا تھا، اس لیے مارا گیا کہ یہ ماتم کرتا تھا، اس لیے مارا گیا کہ یہ یا حسین کرتا تھا۔ تو اب ہمیں دکھ نہیں ہے، اگر حسین کے نام پر یہ تو ایک سب کو بھی لے جائیں تو ہم تیار ہیں۔ اس لیے میں نے یہ پیغام آپ کے لیے رکھا، اسلام دین امن، تاکہ آپ کو اپنا دین سمجھ میں آ جائے، اپنا مکتب سمجھ میں آ جائے، قرآن مجید کے احکامات سمجھ میں آ جائیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ، جو اللہ نے امر کیا ہے اگر اس کا حکم نہیں دیتا تو یا فاسق ہے یا ظالم ہے، یا فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ قرآن مجید کا حکم انسان کے ایمان کو بتاتا ہے،
اب جو آیت کے حکم کے مطابق حکم دے گا، میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے کہا اہل بیت سے مودت کرو، اب جو مودت کے بجائے دشمنی کرنے کا حکم دیتا ہے، اب وہ حافظ قرآن ہو تو بھی فاسق و فاجر و ظالم و جہنمی ہے، عام آدمی ہے تو بھی جہنمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ بلند ہے۔ اب آج میں ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ کل ہماری آخری مجلس ہوگی، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ حد تک آپ کے سامنے آیتیں پیش کر دی جائیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں، شیعہ تبرہ نہیں کرتے، قطعاً ہم پابند ہیں قرآن کے، جس پر قرآن لعنت کرے اسے ہم چھوڑتے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے اس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ کیا کہنے کے بعد اب یاد رکھیے گا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، وہ زندہ ہیں تب بھی لعنتی ہیں، مر جائیں تب بھی لعنتی ہیں۔ اس پیغمبر کو اذیت کب ہوتی ہے؟ اللہ کو اذیت کب ہوتی ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے لکھا، دیکھیے میں حوالہ دے رہا ہوں، امام بخاری نے لکھا پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، ومن اسرھا فقد اسرنی ومن آذاھا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ومن اسرھا فقد اسرنی ومن آذاھا فقد آذانی۔ اس کے بعد پیغمبر کی حدیث ہے اوزی تو میں اذیت پہنچایا گیا ہوں، قطما اوزی نبی، قطما اوزی تو ما اوزی نبی، قطما اوزی تو کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا میں ستایا گیا، اور یہ اذیت دینے والے کافر نہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب ام سلمہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں، شیعہ سنی تمام معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مولانا طارق جمیل نے بھی اس واقعے کو ٹی وی پر نقل کیا ہے، میڈیا پر نقل کیا ہے، ان کی ویڈیو موجود ہے کہ پیغمبر آئے بی بی ام سلمہ کے گھر، کہنے لگے ام سلمہ میں کمرے میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر دینا اور کسی کو اندر آنے نہ دینا۔ کیا جملہ ہے؟ توجہ رکھیے گا، کسی کو اندر آنے نہ دینا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کوئی اندر نہیں جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ امام حسین علیہ السلام آئے، جناب ام سلمہ باہر پہرے پر بیٹھی ہیں، دروازہ بند ہے، شہزادے فرماتے ہیں نانی جان میرے نانا کہاں ہیں؟ کہا وہ کمرے میں ہیں، کہا دروازہ کھولیں میں نانا کے پاس جاؤں گا۔ جناب ام سلمہ نے کہا پیغمبر نے کہا ہے کوئی نہیں جا سکتا
امام علیہ السلام رو دیے، کہا نانی جان کیا میں بھی کوئی میں شامل ہوں؟ ادھر امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی اور یہ رونے کی آواز اندر گئی۔ پیغمبر نے کہا ام سلمہ میرے حسین کو نہ رلاؤ، اس کے رونے سے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ میں نے ابھی مصائب نہیں پڑھنا ہے، لیکن یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے روایت بھی پڑھنا ہے، اور یہ آپ کی مجبوری ہے کہ یہ نام سن کر برداشت نہیں ہوتا، لیکن مالک تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ دروازہ کھلا، امام حسین علیہ السلام اندر گئے، دروازہ پھر بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب ام سلمہ نے سنا کہ پیغمبر کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ظاہر زور سے روئے ہوں گے تبھی تو آواز آئی۔ جناب ام سلمہ نے دروازہ کھولا، اندر گئی تو دیکھا پیغمبر حسین تو سینے سے لگائے بیٹھے، کبھی منہ چومتے ہیں، کبھی گلا چومتے ہیں، کبھی پیشانی چومتے ہیں۔ جناب ام سلمہ کہتی ہے کیا ہوا؟ آپ حسین کو چوم چوم کر رو رہے ہیں۔ میں بس صرف اس بات کے لیے زحمت دی ہے آپ کو۔ پیغمبر نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، مجھے اطلاع دی آپ حسین سے بہت پیار کرتے ہیں، کیا ہوگا آپ کا جب حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا؟ بس مجھے بتانا یہ ہے آج کا مسلمان، یہ ناسبی مسلمان، ناسبی مفتی، ناسبی ملا جو اہل بیت سے دل میں بغض رکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مجلس کرنا بدعت ہے۔ میں نے یہ روایت اس لیے پڑھی کہ ایک دن میں 3 مجلسیں ہوئی، اللہ نے پڑھی، جبرائیل نے سنی، جبرائیل نے پڑھی، اس محمد نے سنی، محمد نے پڑھی، ام سلمہ نے سنی۔ جناب امام حسین لبیک لبیک اتنی بلند آواز سے سلوات بھیج دی۔ ان باتوں کو یاد کریں، جو کہے نا مجلس بدعت ہے، کہو کہ مجھے یہ قبول ہے، یہ بدعت پہلے اللہ نے کی، پھر محمد مصطفیٰ نے کی، پھر جبرائیل نے کی۔ اگر یہ بھی بدعتی ہیں تو ہم بھی بدعتی ہیں۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ تو میں نے ابھی چونکہ مجھے مصائب نہیں پڑھنا ہے اور نہ میرا یہ موضوع تھا، اتفاقاً آ گیا تو میں نے کہا میں اپنے بچوں کے حوالے یہ بات کر دوں۔ بچے پریشان ہوتے ہیں جب مولوی انہیں پریشان کرتے ہیں، نظر کیوں کرتے ہو، علم کیوں اٹھاتے ہو، نیاز کیوں کرتے ہو،
مجلس کیوں کرتے ہو، ماتم کیوں کرتے ہو؟ محرم کے آنے سے پہلے فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ فتوے اس لیے نہیں دیے جاتے، میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا کہ 10 محرم کو مسلمانوں سے مولوی کہتے کہ جاؤ قبرستان اپنے بڑوں کی قبریں بنا کر آؤ، یہ صرف حسین کے ذکر سے روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ سنت یزید ہے۔ یزید نے جب خبر امام حسین علیہ السلام سنی تو قبرستان میں جا کے کہا تھا کاش میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے علی کی اولاد سے کیسے اپنے بڑوں کا احترام کیا۔ ہمارے بیچارے بہت سارے لوگ جو نہیں جانتے وہ بھی چلے جاتے ہیں قبرستان کہ چلو بڑوں کی قبر پہ مٹی ڈالا ہے۔ یہ مٹی بڑوں کی قبر پہ نہ ڈالیں، یہ مفتی کے منہ پہ ڈالیں۔ اسے بتائیں کہ آج کا دن بڑوں کی قبریں بنانے کا نہیں، ان کے ماتم کا ہے جن کی قبریں نہیں بنائی گئی۔ عزادارو، آل محمد علیہ السلام کا مکتب ہے یہ۔ اب میں 2-3 آیتیں پڑھوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ آج کل کی حد تک میں کروں گا۔ قرآن مجید میں حکم ہے، وہ بیان کرتا ہوں۔ مولویوں کا زور یہ ہے، پہلے تو ان کی کوشش ہے کہ یزید کو بری الذمہ قرار دے دیا جائے۔ لعنت بے شمار۔ میرے استاد محترم حضرت آیت اللہ علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ سے کسی نے پوچھا، کہنے لگے کہ شمر بڑا دشمن تھا یا عمر سعد بڑا دشمن تھا؟ بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا آل محمد کا ہر دشمن ہمارے لیے یزید ہے۔ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ تو پہلی کوشش تو مولوی کی یہ ہے کہ یزید کو بچا لے۔ اب اس کے لیے جو بہانے تلاش کرتا ہے، اس کے لیے جو بہانے تلاش کرتا ہے، اس میں قرآن مجید کی آیات کے ترجمے میں تحریف کرتا ہے۔ اب اگر وہ آیتیں یاد ہے نا آپ کو، من لم یحکم بما امر اللہ، اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا، جو اللہ کے امر کیے ہوئے کے مطابق حکم نہیں کرتا وہ فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے۔ اب سنیں اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جناب یزید کا کیا قصور؟ قرآن مجید میں آیت ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، آیت کچھ اور کہہ رہی ہے اور یہ جھوٹا مولوی ترجمہ کچھ اور کر رہا ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ جانتا ہے۔ مولوی ترجمہ یہ کرتا ہے کہ کوئی پتا نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ یہ کہتے یا نہیں کہتے؟ اچھا، چونکہ ہمارے یہاں یہ باتیں نہیں بیان کی جاتی، کچھ ہمارے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر بھی پتہ نہیں ہلتا۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تہمت ہے۔ اگر اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، توجہ رکھیے گا، اللہ کی مرضی کے بغیر اگر کوئی پتہ نہیں ہلتا تو پھر جہنم کیوں بنائی ہے؟
یہ کون سا اللہ ہے کہ گناہ بھی خود کرائے اور سزا بھی دے؟ جہنم کیوں بنائی ہے؟ یہ عدالتیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ یہ پولیس کیوں بنائی گئی ہے؟ ان سارے تھانوں میں جا کے لکھ دو کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لے تو اللہ کی مرضی، کوئی کسی کی لڑکی کے ساتھ بھگا کے لے جائے تو اللہ کی مرضی، کوئی کسی کی بیوی کو لے جائے تو اللہ کی مرضی، کوئی کسی کے گھر پہ قبضہ کر لے تو اللہ کی مرضی. جو کچھ بھی ہوتا ہے جب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو تم ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، میں عرض کرتا ہوں. یہ فتویٰ دیا گیا تھا قتل امام حسین علیہ السلام کو جائز قرار دینے کے لیے. یزید لعین کو بچانے کے لیے. جب تک حلالی زندہ ہے نا تمہارا باپ بھی یزید کو نہیں بچا سکتا. یہ فتویٰ دیا تھا ابو حنیفہ نے. میں معافی چاہنا انہاں دا باپ کی بچائے گا، باپ تے انہاں دا ہوندا نہیں، انہاں دی ماں نہیں بچا سکتی. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بازار بغداد ہے، ہارون رشید عباسی کی حکومت ہے. ابو حنیفہ امام فرقے کے بازار میں کھڑے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہہ رہے تھے کہ مجھے 3 باتیں جعفر صادق کی سمجھ میں نہیں آتی. شاگرد تو ہوں ان کا، بیدار ہیں آپ، ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے اور سمجھیے. جعفر صادق یہ 3 باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی. پہلی یہ کہ وہ یہ کہتے خدا ہے لیکن نظر نہیں آئے گا. ہے تو نظر کیوں نہیں آئے گا؟ دوسری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان جہنم میں جائے گا جبکہ وہ خود آگ سے بنا ہے، تو آگ سے بنا ہوا آگ کیسے جلائے گی اسے؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کام میں انسان آدھا با اختیار ہے، آدھے میں اختیار نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں. بولول کھڑے تھے دیوانہ، انہیں وہیں سے مٹی کا ڈھلا اٹھایا، پتہ نہیں دیوانے کا نشانہ کتنا صحیح تھا. ایک جو کھینچ کے مارا تو پیشانی پہ لگا جا. جیسے ہی پیشانی پہ لگا شاگردوں نے پکڑ لیا. چونکہ امام ابو حنیفہ عباسی خلفاء کے حکومت کے امام تھے، پکڑ کے لے گئے بہلول کو. کہنے لگا بادشاہ، توجہ ہے، کہنے لگا بادشاہ اسے کیوں دیوانے کو پکڑ کے لائے ہو؟ کہا اس نے ہمارے استاد کو مارا ہے. بہلول کہنے لگے خدا کی قسم میں نے نہیں مارا.
میں نے نہیں مارا. کہا اتنے سارے گواہ ہیں کہ اس نے مارا. کہا ابھی تو تمہارا امام کہہ رہا تھا بازار میں کھڑا ہوا کہ کوئی پتا نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر, کوئی کام نہیں ہوتا اللہ کی مرضی کے بغیر. تو میں نے کب مارا؟ اللہ نے مارا ہے. آپ مکمل کروں. کہنے لگے میں نے نہیں مارا. یہی تو کہہ رہا تھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں تھا, تو میں نے نہیں مارا, اللہ نے مارا ہے. دوسرا یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے, نظر نہیں آئے گا. جعفر صادق کہتے ہیں میں کہتا ہوں نظر آئیں گے. تو میں نے اسے ڈھیلا مارا. کہاں مارا؟ کہا پیشانی پر. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا درد ہو رہا ہے. توجہ ہے؟ کہا درد ہو رہا ہے. کہا دکھا یہ درد دکھا. کہا درد کیسے دکھاؤں؟ درد کوئی دکھانے کی چیز ہے؟ تو کہا جب تو درد نہیں دکھا سکتا تو خالق کو کیسے دکھا؟ کیسے دکھائے گا؟ اور اس نے جو کہا کہ مجھے مارا ہے تو میں نے کیا مارا تھا؟ کہ مٹی کا ڈھیلا. کہ اس سے پوچھو یہ بنا کس چیز سے ہے؟ کہ مٹی سے. تو کہ مٹی نے مٹی پر کیسے اثر کیا؟ جیسے مٹی نے مٹی پر اثر کیا ہے ایسے ہی شیطان پر آگ اثر کرے گا. ایک ڈھیلا مار کر تینوں مسئلے حل کر دیے. اور اب میں بات آگے بڑھاؤں کہ اگر کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا, ہم ماتم کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی ہے, ہم مجلس کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی ہے, ہم کسی پر صلوات بھیجتے ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی ہے, ہم کسی پر لعنت بھیجتے ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. یاد رکھیے گا, یہ مسائل اپنے بچوں کو سکھائیں, یاد کریں. مولوی قیامت تک نہیں بول سکتا, چوک میں کھڑے ہو کے بیان کریں تو قرآن کی آیتیں یاد کریں. کہتے جی ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, تو علم بھی اللہ کی مرضی سے, امام بارگاہ بھی اللہ کی مرضی سے. جی یہ سارے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں, سبیل بھی اللہ کی مرضی سے پلائی جاتی ہے. اب آگے بڑھ کے کہتے ہیں جی اتنے زمانے سے مر گیا, چھوڑ دیجئے, جانے والا چلا گیا, مر گیا, اللہ کے پاس پہنچ گیا, اللہ جانے وہ جانے. آپ کیوں لعنت بھیجتے ہیں؟ آپ کیوں اپنی زبان خراب کرتے ہیں؟ تو مولوی سے کہنا ہم اس لیے زبان خراب کرتے ہیں کہ جب یہ کائنات بنی تھی اور پہلا انسان زمین پر آیا تھا, حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا, آج تک قابیل پر قرآن میں لعنت ہے, قرآن سے آیت نکال کے ہم یزید پر لعنت کرنا چھوڑ دیں. آگے بڑھے, ابھی تو منزل آگے ہے. دیکھیے
اب جو قرآن کو نہیں مانتا، ہمارے یہاں بیماری یہ ہے کہ لوگ مفتی کی بات پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، قرآن کی بات پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تو سادے مولوی ہے میں ہمارے اکابر نے یہ کہا ہے، آپ کے اکابر مستند نہیں، کسی کے بھی اکابر مستند نہیں، مستند یا قرآن ہے یا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے کوئی ایک مسلمان کسی کتاب سے دکھا دے کہ جب پیغمبر پر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا کسی صحابی نے دیکھا تھا نازل ہوتے ہوئے؟ تو پیغمبر تو سارا دن باتیں کرتے تھے، جب پیغمبر اپنی بات کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ قرآن ہے، اور جب وحی آتی تھی تو کہتے تھے یہ قرآن ہے۔ تو قرآن کو تو تم نے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا نا، قرآن کو تم نے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سرکار کے کہنے پر مانا نا تو 6666 آیتیں محمد مصطفیٰ کے کہنے سے مان لی۔ تو جس زبان سے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے اسی زبان سے نکلے ہوئے جملے سے علی کو ولی کو نہیں مانتے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے رہتے تھے مسجد میں، پیغمبر کی کیفیت بدلتی تھی وحی کے وقت تو جان لیتے تھے کہ وحی اتر رہی ہے۔ صحابہ جان لیتے تھے کہ اس وقت وحی اتر رہی ہے۔ قرآن مجید ہے نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قلب محمد پر اتر رہا ہے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن اترا ہے پیغمبر کے دل پر۔ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مسجد میں بیٹھے ہوئے پہچان لیتے تھے وحی اتر رہی ہے، وحی اتر رہی ہے، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں کہ کیا اترا ہے۔ لیکن انہی کے درمیان پڑھو جا کے کتاب فرائض الصمتین پڑھو، کنز الامال پڑھو، دیگر کتب جا کے پڑھو تو پتہ چلے گا۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وانت ترى ما ارى، تو کائنات میں اکیلا ایسا ہے تو میں سنتا ہوں تو بھی سنتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں تو بھی دیکھتا ہے۔ جو پیغمبر پر نازل ہوتے ہوئے وحی نہ سن سکے اسے صحابی کہتے ہیں، جو سن لے اسے علی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، یہ ساری اہل سنت کی کتابوں سے میں پڑھ رہا ہوں روزانہ، لکھا ہوا ہے۔ اور اب ایک مفتی صاحب کا میں نے بیان سنا 2-3 دن پہلے، کہنے لگے ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے ہم اپنی عوام کے سامنے پڑھ نہیں سکتے۔ اعتراف ہے تو ان سے پوچھو مرو گے، اللہ پوچھے گا، رسول پوچھے گا، حوض کوثر پہ جاؤ گے، رسول پوچھیں گے کیوں نہیں بتایا تھا؟ مال کے ڈر سے کہ چھن جائے گا تو کہاں گیا مال؟
اولاد کے ڈر سے کہاں گئی اولاد؟ جان کے ڈر سے کہاں گئی جان؟ تو ایک دن مرنا تو ہے. اگر حق کی خاطر زبان کھولتے تو آج حوض کوثر ملتا، لوائے الحمد کا سایہ ملتا، لیکن تو نے حق چھپایا. حق چھپانے والوں کی سزا کیا ہے؟ میں کیا عرض کروں کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. ایک آیت سن لیجیے. نہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں 2 گھنٹے بھی پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھتا رہا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مومنین کے لیے بہرحال ان کے دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں، مراحل بھی ہوتے ہیں. ایک آیت سن لیجیے، قرآن مجید کی آیت، ان الذین یکتمون ما انزلنہ بالہدی، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنہ بالبینات والہدی، وہ بینات اور ہدایت کی باتیں جو ہم نے نازل کی ہیں انہیں جو لوگ چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ فی الکتاب للناس، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے باوجود کہ ہم نے انسانوں کے لیے کتاب میں کھول کھول کر بیان کھول کھول کر بیان کر دیا گیا. یہ چھپاتے ہیں نہیں بتاتے، بینات ہے، کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. ہوا کیا؟ انہوں نے چھپایا. اللہ نے کہا اولئک الذین یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ حق چھپانے والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. میں نے حدیث نہیں پڑھی ہے، یہ آیت ہے، اولئک الذین یلعنہم اللہ، اللہ لعنت کرتا ہے. اور یہ آیت مفتی تراویح میں پڑھتا ہے نہیں، واعظ میں نہیں پڑھے گا کبھی بھی، جب تقریر کرے گا نا یہ آیتیں نہیں پڑھے گا. لیکن نماز میں تو مجبوری ہے نا. رمضان المبارک میں تراویح پڑھتے ہوئے جب یہ آیت پڑھتا ہوگا تو اس سے پوچھا جائے، اللہ کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہے ہیں رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. یہ تو سارا قرآن ہے، اور میں کہتا ہوں نام لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ لعنت
میں جو جملہ کہنے جا رہا تھا مجھے جملہ کہنے دیں کہ جملہ میں کہنے جا رہا ہوں کہ کبھی کسی کے اوپر نام لے کر نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ لعنت اپنا ایڈریس اچھی طرح جانتا ہے. وہ خود پہنچتی ہے. جی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، حق نہ چھپاؤ، حق نہ چھپاؤ، حق کو ظاہر کرو. اس لیے کہ تمہارا واسطہ حق کے ساتھ رہے گا. موت بھی حق ہے، قبر میں سوال منکر و نکیر بھی حق ہے، فرشتوں کا آنا بھی حق ہے، قبر سے اٹھایا جانا بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے، صراط بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے. حق چھپاؤ گے تو بہت پچھتاؤ گے. اس لیے کہ مرنے کے وقت بھی علی آتے ہیں، قبر میں بھی علی آتے ہیں، میزان پر بھی علی ہوں گے. اور اللہ نے کوئی میزان لوہے کا نہیں بنایا ہے، پیتل یا تانبے کا میزان نہیں. میزان کہتے ترازو کو، میزان کہتے ہیں ترازو کو. قیامت کے دن اعمال تلیں گے میزان پر. وہ میزان کون سا ہے؟ دیکھیے میں آیت پڑھوں اگر بیدار ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. یہ دین بھی حق ہے، یہ اسلام بھی حق ہے، اللہ نے اس کے ساتھ بھیجا ہے. تو وہ اللہ جس نے دین کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، وہ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے بینات کے ساتھ. بینات کہتے ہیں معجزات کو، بینات کہتے ہیں ہدایت کے ساتھ بھیجا، بینات کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا. کتاب تو سب نے دیکھی ہے، میزان دیکھا ہے آپ نے نہیں؟ میزان کسی نے دیکھا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی، میرے بعد مومن تیری ولایت سے پہچانے جائیں گے. یہ علی کی ولایت ہے تو میزان ہے. اگر نام اعمال میں یہ ولایت ہوگی تو اعمال تولے جائیں گے، نہیں ہوگی تو پھینک دیے جائیں گے. اور یہ میں پہلی 2 مجلسوں میں عرض کر چکا، مولا کائنات جسے لکھ کر دیں گے وہ جنت جائے گا. یاد ہے آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جنت بنائی ہے جہنم کے پیچھے، اور جہنم پہ بنایا پل. پل ہے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم،
تو کسی صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جب ایسا پل بنایا ہے تو کوئی جنت کیسے جائے گا؟ اللہ کہہ دیتا کہ میں نہیں بھیجنا چاہتا، ایسا پل بنا کے کون جائے گا؟ تو پیغمبر نے فرمایا یہ صدیق اکبر جو مسلمانوں کے ہیں، اس صدیق نے سوائے محرقہ میں علامہ ابن حجر مکی نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سے نقل کی ہے یہ حدیث کہ پیغمبر نے فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، میرے صحابہ گھبراؤ نہیں، اس دن سب جنت میں جائیں گے مگر تب جائیں گے جب میرا علی پاسپورٹ لکھ دے گا۔ کبھی کبھی بڑے لطیفے ہوتے ہیں۔ ایک مولوی ٹکر گیا ملنگ سے، کہنے لگا اگر اللہ نے یزید کو جنت بھیجا تو تجھے روک لو گے؟ ملنگ کہنے لگا ہم تو نہیں روکیں گے، لیکن کیا یزید کو علی کے پاس تیرا باپ لے کے جائے گا؟ کیونکہ پاسپورٹ تو علی نے دینا ہے نا، علی کے پاس تیرا باپ لے کے جائے گا۔ میں اس کے اوپر بحث کرتا ہوں، دو باتیں سن لیجیے۔ مولوی کہتا جی اللہ غفور الرحیم ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہ دیکھیں یہ مغالطہ ڈالتے ہیں مسلمانوں میں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اگر یزید کے گناہ معاف کر دیے تم شیعہ روک لو گے؟ نہیں، ہم نے کہا ہماری تو جرت نہیں کہ روک لیں، پہلے یہ ثابت کر کہ یزید نے گناہ کیا تھا یا جرم کیا تھا۔ میرے ساتھ بولے تو میں آپ کو بہت جلدی، یزید مجرم ہے یا گناہ گار؟ گناہ اور جرم میں فرق معلوم ہے آپ کو یا نہیں؟ جنہیں نہیں معلوم میں اپنے بچوں کو بتا دوں، گناہ وہ عمل جو بندے اور خدا کے درمیان میں ہے، نماز نہیں پڑھتا گناہ گار ہے، لیکن نماز کا انکار کرتا ہے مجرم ہے۔ جی نماز کا انکار کرتا ہے مجرم ہے، دین کے احکامات چھوٹ جاتے ہیں گناہ گار ہے، حکم قرآن کا انکار کرتا ہے مجرم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے جو بندگان خدا کے حقوق کھا جائیں، مثلا میں کسی کے 100 روپے کھا جاؤں خدا نہ خاصہ، اور پھر نمازیں پڑھتا رہوں کیونکہ اللہ بخش دے گا، یہ 100 روپے میرے گلے میں عذاب کی زنجیر بن کر پڑے گی جب تک دینے والا معاف نہ کرے۔ کیا آل محمد کا دین ہے؟ یہ حکمرانوں کا دین نہیں۔ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اب حج پہ بھی جا رہے ہیں، زیارتوں پہ بھی جا رہے ہیں، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ جرم ہے، کسی کا حق کھا جانا یہ جرم ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، تماچا مارا ظلم ہے، یہ جرم ہے، گالی دی جرم ہے۔ جب تک یہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا، تو جب یہ معمولی جرم معاف نہیں ہوں گے تو نواز رسول کے قتل کا جرم کیسے معاف ہو جائے گا؟ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے میں گناہ بخشوں گا، لیکن ان من المجرمین منتقمون، میں مجرموں سے یقیناً انتقام لوں گا، میں مجرموں سے یقیناً انتقام لوں گا۔ تو مجرم نہیں بچ سکتا۔ کہا یہ کریم ہے، یہ کریم ہے، بخش دیں گے تو آپ روک لیں گے؟ اللہ انتقام دے گا۔ یہ آل محمد علیہ السلام
اسی لیے تو ان کو سار اللہ کہا جاتا ہے. ان کے خون کا انتقام اللہ لے گا اور سب کا ہی لے گا. وہ تو یہ تو کائنات کے عظیم ترین لوگ ہیں جی. تو جب اللہ معاف نہیں کرے گا تو مولوی معاف کرا دے گا. کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو اللہ ہے بھولنا نہیں. اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں ظالموں سے انتقام لوں گا، مجرموں سے انتقام لوں گا. مجرم بچ نہیں سکتا. لہذا بس ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ملا کے دھوکے میں نہ آنا. کبھی آیت پڑھ کے غلط ترجمہ کر کے سنا دے اور کہہ دے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، تو یزید گناہ گار نہیں. اب ایک آیت رہ گئی ہے وہ میں آج نہیں پڑھتا، اس لیے کہ وہ تھوڑا سا طویل ہے. کل انشاءاللہ مولا نے خیر رکھی، زندگی بخیر. یاد رکھیے گا کیسے معافی ہوگی، کیسے معافی ہوگی. یہ قافلہ اس کی یہ قافلہ جب جا رہا تھا نا شام کو، اللہ آپ کو زیارات پر لے جائے. عراق سے لے کر شام تک کتنے بچے اونٹوں سے گر کر شہید ہوئے، بکھر گئے گلشن زہرا کے پھول. اولاد والو، جس ماں کی گود سے بچہ گرتا تھا اس کے پاس اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کو سنبھال سکے. بچے پاؤں کے نیچے آ کر اونٹوں کے کچلے گئے، شہید ہو گئے. بی بی شریفہ جن کی شہادت اسی رستے میں ہوئی ہے، امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھی، یہ بھی ناکے سے گر کے شہید ہوئی. ایک موقع ایسا آیا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ناکے سے گری. امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک خولی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ کر زمین میں گڑ گیا. بہت کوشش کی، جب نہ اکھاڑ سکے تو آیا یزید کا نمائندہ امام سجاد کے پاس، کہنے لگا فرزند فاطمہ، اے سید سجاد تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ امام کی آواز آئی، میں چل کے بتاتا ہوں، لیکن شمر نے تازیانہ مارا، امام کی کمر سے خون جاری ہوا. عزادارو، میرے مولا کہتے ہیں اگر رونا نہ آیا کرے نا تو سر جھکا لیا کرو. رونے کی شکل بنانا بھی ثواب ہے. عزیزان گرامی، جناب سید سجاد بابا کے نیزے کے قریب آئے. بابا آپ کا سر کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ آواز آئی، میرے سینے پر سونے والی سکینہ تو رہ گئی. عزادارو، یہ جملہ سن کر شمر نے کہا کہ میں جاتا ہوں سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے. جناب زینب عالیہ نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا. سجاد اس ظالم کو روک، اس نے کربلا سے یہاں تک اتنے تازیانے مارے، میری بچی تنہائی میں دیکھے گی تو مر جائے گی. اولاد والو، میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. شہزادی ناکے سے گری ہے. میرا زمانے کا امام سلام کر کے کہتا ہے
سلام ہو میرا استادی پر جو ناکے سے ایسے زمین پر آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. عباس کے شانے کٹے تھے، میری بھوپی کے بازو بندھے تھے. ازادارو جناب زینب آواز دیتی جاتی ہے سکینہ سکینہ آواز دو کہاں ہو، سکینہ آواز دو کہاں ہو. جناب زینب عالیہ تھوڑی دور گئی، دیکھا ایک پیلے کی اوٹ میں ایک نقاب پوش بی بی ہے جو اپنی گود میں لیے بیٹھی ہے. کبھی منہ چومتی ہے، کبھی گال چومتی ہے، کبھی ہاتھ چومتی ہے. جناب زینب عالیہ قریب گئی، جا کر کہا بی بی سلام ہو تجھ پر، آج تو نے میرا دل خوش کیا ہے. اس بچی کے باپ کے شہادت کے بعد ابھی تک کسی نے اسے پیار نہیں کیا، تو نے اسے پیار کیا ہے. میں زینب وعدہ کرتی ہوں قیامت کے میدان میں اماں زہرا سے کہہ کر تیری شفاعت کراؤں گی. اماں کا نام آیا، بی بی نے نقاب کو پلٹا، کہا زینب کس کا دل جانا کرتی ہے. اے زینب میں تیری ماں فاطمہ، کب سے تم نے مدینہ چھوڑا، میں نے قبر چھوڑ. ازاداروں بی بی لے کر آئی. جب یہ شہزادی شام کے بازار میں داخل ہوئی تو نبی کا صحابی ہے سہیل سعدی، وہ کہتا میں نے دیکھا چند سر نیزوں پر داخل ہوئے. میں نے پوچھا یہ سر کس کے ہیں؟ کہا الیاذ باللہ نقل کفر نباشد، ایک باغی نے حاکم کے خلاف بغاوت کی تھی، ان کے قیدی آ رہے ہیں، یہ ان کے مقتولین کے سر ہیں. کہا میں آگے بڑھا، تھوڑی دور گیا تھا تو میں نے دیکھا ایک زنجیر میں پیوست ایک جوان آ رہا ہے. میں قریب جا کر میں نے سلام کیا کہ السلام علیکہ ایھا الاسیر، وہ قیدی تجھ پر میرا سلام ہو. امام نے جواب دیا وعلیکہ السلام یا سہیل، سہیل تجھ پر میرا سلام ہو. سہیل گھبرا گیا، کہا قیدی میں نے تو نہیں پہچانا، تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا سہیل کیسے پہچانو گے، اس سے پہلے کبھی تم نے ہمیں ہتھکڑیاں پہنے نہیں دیکھا، بیڑیاں پہنے نہیں دیکھا. ازاداروں آگے بڑھے، سر سے امامہ اتار کے پھینک دیا. کہا مولا یہ کیا ہوا، مولا یہ کیا ہوا؟ کہ میرا دادا مارا گیا، میرے چچا مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، اور محمد مارے گئے. ازاداروں ایک مرتبہ سہیل نے سر اٹھانا چاہا، کہ سر نہ اٹھانا، نامور میری بھوپیاں بغیر چادروں کے ہیں. سہیل کہتے مولا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بیان فرمائے. سہیل سے مولا نے کہا اگر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے میری گردن توق کے گرمی سے، توق کی گرمی سے چل رہی ہے، میری گردن پر کوئی کپڑا رکھ دے. سہیل نے اپنا امامہ پھاڑا، کپڑا لپیٹ کر امام کو دیا. امام نے کہا دیکھتا نہیں میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. کہتے ہیں سہیل سعدی صحابی رسول کہتا ہے مولا نے کہا میری پشت سے کپڑا اٹھا کر میری گردن کے نیچے رکھ دے. سہیل کہتے میں نے جو کپڑا اٹھایا دیکھا فاطمہ کے لال کی قبر پر خون کی چادر بنی ہوئی ہے. ساری زندگی مجھے تب وہ منظر یاد آتا تھا، میری نیند اڑ جاتی تھی. اس کے بعد سہیل نے کہا کہ چادریں مل جائیں گی. سہیل گیا چادریں لے کر آیا، لیکن ظالموں نے وہ چادریں نہ رہنے دی. سہیل جب چادریں لے کر آیا تو اس نے ناکے پر ایک بچی دیکھی، اسے ایسے باندھا گیا تھا جیسے سامان باندھا جاتا ہے. بچی کے سینے کے خون سے اونٹ کی پشت لال ہو چکی تھی. عزاداروں یہ سارے مظالم برداشت کرتے کرتے اہل بیت جب قید سے رہا ہوئے مدینے آ گئے، شہزادی گھر میں آ گئی.
صبح شام ماتم کرتی ہیں. عزادارو جتنا ہو سکے گریہ کرے. گریہ کے ایام ہیں. عزادارو بی بی مدینے آ گئی, حجاب کا پردہ, حجاب کا ماتم کرتی ہے. واہ حجابہ واہ عباسہ واہ حسینہ. جناب عبداللہ ایک دن آتے ہیں, کہتے ہیں علی کی بیٹی جب سے گئی ہو میرا گھر بند پڑا ہوا ہے, آ کر میرا گھر کھول دو. تاریخ کہتی ہے علی علیہ السلام کی بیٹی نے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا تھا. کہا عبداللہ میں کل آؤں گی. اگلے دن میری شہزادی گئی, جب گھر میں داخل ہوئی عبداللہ موجود نہیں تھے. شہزادی سین خانہ میں سین خانہ میں جا کر بیٹھ گئی. عزادارو تھوڑی دیر میں جناب عبداللہ آئے, بینائی کمزور تھی, دیکھ کر کہنے لگے اے خاتون اب اس گھر میں کوئی بیوی نہیں, اگر تیرا کوئی کام ہے تو علی کی بیٹی بھائی کے گھر ماتم میں مصروف ہے. بس عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا, جناب زینب نے سر اٹھایا, کہا عبداللہ دعوت دے کے بلایا اب پہچانتے بھی نہیں ہو. بس عزادارو جو ابھی تک نہیں رویا ہے نا, اب میرے دو جملے سنے. جناب عبداللہ زمین پر بیٹھ گئے, رو کے کہتے علی کی بیٹی مجھے کربلا سنا دے. جناب زینب نے کربلا نام سنا, کہنے لگی بچوں کی جنگ سنو گے؟ کہنے میں اپنے آقا کی جنگ سننا چاہتا ہوں. جناب زینب نے پوری جنگ پڑھی, آخری جملے میں بیان کرتا ہوں. کہنے لگے عبداللہ جب میرا بات آیا تو سے چور ہو گیا, تلوار نے آن میں رکھی, کسی نے تلوار ماری, کسی نے نیزہ مارا. جب حسین گھوڑے پر نہ سبق سکے تو زمین پر پڑے. عزادارو دونوں روتے روتے رش کر گئے. جب رش سے واقع ہوا, عزادارو جناب زینب عالیہ کی ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی, وہ دیکھ دیکھ کر کہتی تھی اماں آپ رو رہی, اماں آپ رو رہی کیوں ہے؟ بس عزادارو جناب عبداللہ نے گھر کی چابیاں جناب زینب کبریٰ کو دی. کہا جب سے گئی ہو میرا گھر بند پڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ بی بی نے تالا کھولا, ابھی تک جو نہیں روئی تھی. جب آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بستروں پر نگاہ مری, ارے چیخ نکل گئی, کربلا کا رخ کیا.